انڈیا میں ایک شہر ہے پونا، اور وہاں پہ ایک بزنس مین رہتا تھا، بلکہ ابھی بھی وہ حیات ہے۔ اس کا نام تھا ستیش۔ اب ستیش جو ایک پورا شہر آباد کرنا چاہتا تھا پونا کے سبربس کے اندر، اور اس کی خواہش تھی کہ ایک پورا شہر ہو جس کے اندر بہت بڑی بڑی اپارٹمنٹس کی بلڈنگ ہو، وہاں پہ پارکس ہوں، وہاں پہ بہت بڑا ہاسپٹل ہو، اور وہاں پہ سکولز ہوں، وہاں پہ کالجز ہوں، وہاں پہ گراؤنڈ ہو، اور وہاں پہ دنیا جہان کے برانڈز، یعنی دنیا کے تمام بڑے ٹاپ برانڈز ہوں وہاں پہ کافی شاپس ہوں، وہاں پہ ریسٹورانٹس ہوں۔ اور بالکل اگر اس کی تصویر بنائی جائے یا وہاں پہ اس کو فلمایا جائے یا اس کی پکچرز بنائی جائیں یا اس کو ریکارڈ کیا جائے تو ایسا لگے کہ کسی یورپ کے شہر کے اندر ہے یا یورپ کی کوئی گلی ہے۔ تو اس نے سوچا کہ مجھے ایک ایسا کام کرنا چاہیے، ایک ایسا شہر بنا لینا چاہیے کہ جو یورپ لگے، یعنی گیٹڈ کمیونٹی ہو، جب آپ گیٹ کراس کریں اندر آئیں تو آپ کو ہر چیز جو یورپین سٹائل کی نظر آئے، اور یعنی کہ انڈیا کے اندر ایک یورپ آباد کرنا چاہتا تھا وہ۔ لیکن اب وہاں پہ زمین نہیں تھی۔ اب ایک جگہ پہ اس نے دیکھا کہ ایک گاؤں ہے اور اس کے اندر 500 ایکڑ زمین ہے، جو بعد میں 450 ایکڑ نکلی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ اگر یہ پوری 500 ایکڑ میں زمین خرید لوں تو یہاں پہ شہر آباد کیا جا سکتا ہے، کچھ بینکوں سے لون لے کے، کچھ مختلف جو کیپٹل وینچرز ہیں ان کو شامل کر کے، کچھ بزنس مینوں کو شامل کر کے، کچھ آؤٹ لیٹس کو پیسے ان سے لے کے، ان کو جگہ دے کے، تو یہ شہر بنایا جا سکتا ہے، اور یہاں پہ انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے، کیونکہ پونا سے یہ بہت زیادہ دور نہیں ہے، بس شہر کے باہر ایک شہر آباد کرنا ہے۔ تو جب اس نے اسٹیمیٹ لگایا تو پتہ چلا کہ اس کے لیے اسے 100 کروڑ روپے چاہیے، یعنی 1 کروڑ روپے چاہیے۔ بہت پرانی بات ہے، 2000 کی بات ہے۔ تو اب اس کے پاس 100 کروڑ روپے نہیں تھا، 100 کروڑ روپے وہ جگہ ملنی تھے بھی وہ غریب لوگ، ان سب کو اس نے پیسے دے کے ان سے جگہ خرید سکتا تھا، لیکن 100 کروڑ کی جگہ تھے جو اس کے پاس نہیں تھے۔ تو اس نے پھر ایک اسکیم سوچی، اور بڑی زبردست قسم کی اسکیم سوچی۔ ایک ایسی اسکیم ہے کہ جس نے پوری دنیا کی جو ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہے اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس نے وہ 500 ایکڑ کے جو مالکان تھے ان سب کو بلایا، اور بلا کے ہوٹل کے اندر انہیں کھانا کھلایا۔ کھانا کھلا کے اس نے کہا جی آپ کے پاس 2 آپشن ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ میں 100 کروڑ کا بندوبست کر لیتا ہوں اور آپ سے یہ زمین خرید لیتا ہوں، اور اس کے بعد میں کچھ اور بزنس مینوں کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہوں، اور شامل کرنے کے بعد ہم یہاں پہ ایک شہر آباد کر لیتے ہیں۔ آپ اپنے پیسے لیں، پیسے لے کے آپ گاڑیاں لیں، گھر خریدیں، اور کچھ عرصے بعد نہ گاڑی آپ کے پاس رہے، نہ آپ کے پاس گھر رہے، اور بینک بیلنس بھی آپ کا ختم ہو جائے، کیونکہ آپ کو بزنس کرنا آتا ہی نہیں۔ تو آپ پھر زمین سے بھی فارغ ہو جائیں گے، اس پیسے سے بھی فارغ ہو جائیں گے، اور پھر بے روزگار ہو جائیں گے، سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے، دھکے کھائیں گے۔ اور ایک دوسرا آپشن بھی اس نے کہا۔ دوسرا آپشن یہ اس نے کہا کہ آپ کو میں اپنا بزنس پارٹنر بنا لیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے 3-4 سال آپ کو کچھ نہ ملے، اس زمین کے عوض آپ کو کچھ بھی نہ ملے، لیکن اس کے بعد آپ کو پوری زندگی اور آپ کی جو اب آنے والی نسلیں ہیں ان سب کو مسلسل پیسے ملتے رہیں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا جی کہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا میں آپ لوگوں کی جو زمین ہے اس کو کرائے پہ لے رہا ہوں، یعنی کہ میں نے آپ کو پیسہ نہیں دینا ابھی، اور یہ جو ملکیت ہے آپ ہی کی رہے گی، لیکن اس ملکیت کو آپ کسی اور کو بیچ نہیں سکیں گے، اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک بہت بڑا شہر آباد کریں گے، اور اس شہر سے جو کرایہ ملے گا، جو کچھ حاصل ہوگا، وہ آپ کی زمین کے مطابق جو ہے آپ کو اس کا کرایہ ملتا رہے گا، اور یہ آج نہیں ملے گا بلکہ نسلوں تک ملتا رہے گا، جب تک یہ شہر آباد رہے گا اور آپ اسے اپنی پراپرٹی کو کسی اور کو نہیں دیں گے۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو بڑا دلچسپ کام ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم یہ کنفرم کرتے ہیں، آپ کر لو۔ تو اس نے پھر ممبرشپ کی، اس نے ممبرشپس کی، اور ممبرشپس کرنے کے بعد زمین جو تھی اس کو اکائیوں میں تقسیم کیا۔ مثلا فرض کریں کہ ایک آدمی ہے اس کے پاس 10 ایکڑ زمین ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے اس کے پاس 1 ایکڑ زمین ہے، تو اس نے 1 ایکڑ کو ایک اکائی سمجھ لیا، یعنی کہ 1 شیئر، 1% شیئر یا 1 شیئر اس نے ڈکلیئر کر دیا۔ اب اگر آپ کے پاس 1 ایکڑ ہے تو آپ کے پاس 1 شیئر ہے، اور اگر آپ کے پاس 10 ایکڑ ہے تو آپ کے پاس 10 شیئرز ہیں، اور اس کے مطابق پھر اس نے ایک پورا میکنزم بنا لیا کہ جب ہم ان میں سے کرایہ لیں گے یا اس پراپرٹی میں سے بینیفٹس لیں گے تو اس کا جو 1 یونٹ ہوگا وہ 1 شیئر ہولڈر کو مل جائے گا، اور جس کے پاس 5 شیئرز ہوں گے اس کو 5 مل جائیں گے، اور جس کے پاس 10 ہوں گے، جس کے پاس 100 ہوں گے، اس کے مطابق اسے پیسے مل جائیں گے۔ تو لوگوں نے ایگری کر لیا، اور اس کے بعد اس نے گورنمنٹ کو انوالو کیا اس کے اندر۔ گورنمنٹ بھی آئی، اور گورنمنٹ نے پھر ایک شورٹی بانڈ دیا سب کو کہ ہم آپ کو یہ کنفرم کرتے ہیں کہ یہ آدمی آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا۔ تو ستیش، اس کا نام تھا ستیش مگر۔ تو ستیش مگر نے کیا کیا کہ اس نے اس طرح لے کے اس نے پھر کیپٹل وینچرز کو شامل کیا،
اور اس کے بعد اس شہر کو پورا شہر ڈیولپ کر لیا. اگر آپ نے ایک فلم دیکھی ہو، انڈیا کی ایک مووی ہے اندھا دھند، تو اندھا دھند بڑی زبردست قسم کی فلم ہے، آپ اگر نہیں دیکھی تو آپ دیکھ لیجئے گا. اس کے اندر نا ایک بڑا ماڈرن سا شہر دکھایا گیا، اور بلکہ اس کا ایک پورشن ایسا لگتا ہے کہ یورپ کے کسی حصے میں ہے. تو وہ فلم جو تھی وہ مگر پتہ اس کا نام ہے، مگر پٹا، تو اس کے اندر فلمائی گئی تھی. کچھ اور فلمیں بھی ہیں جو وہاں پہ فلمائی گئی، کیونکہ وہ بالکل یورپین سٹائل کا وہ سارا کمپاؤنڈ اور سارا شہر لگتا ہے. وہی سڑکیں، وہی ٹرانسپورٹ، وہی اپارٹمنٹ، وہی سٹورز، وہی کافی شاپ، وہی ریسٹورانٹ، اسی ٹائپ کے پارک. یعنی آپ کو اگر پونا سے آپ نکلیں اور اس شہر میں چلے جائیں مگر پتہ میں، تو آپ کو کوئی چیز یورپ سے مختلف نظر نہیں آئے گی. یعنی اتنا زبردست قسم کا اس نے ڈیولپ کر لیا، اور یہ 2025 میں مکمل طور پہ ڈیولپ ہو گیا. اب اس دوران کیا ہوا کہ وہ لوگ جن کی زمین سن 2000 میں چند لاکھ روپے کی تھی، اب وہ اربوں روپے کی ہو چکی ہے، کروڑوں روپے کی ہو چکی ہے. یعنی اگر اس کی ٹوٹل کاسٹ اس ساری زمین کی نکالی جائے اس وقت، تو وہ 10,000 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے. کہاں 100 کروڑ کی پراپرٹی اور کہاں 10,000 کروڑ کی پراپرٹی. اور اس سے کیا ہوا کہ ایک تو جو ستیش ہے وہ بھی امیر ہو گیا، ظاہر وہ کھرب پتی ہو گیا، اور جو لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ سب کروڑ پتی، ارب پتی ہو گئے. تو وہ سب لوگ خوشحال ہو گئے، بڑے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اسی مگر پتہ کے اندر رہتے ہیں، وہاں ہی انہوں نے اپارٹمنٹ لے لیے ہوئے ہیں اور وہیں پہ وہ کاروبار کر رہے ہیں اور بڑی زبردست قسم کی زندگی گزار رہے ہیں. 5 اسٹار لائف جس کو کہا جاتا ہے. اب دیکھیں، ایک آدمی نے ایک آئیڈیا لگایا اور اس آئیڈیا سے ہر چیز بدل کے رہ گئی، اور وہ جو لوگ وہاں پہ ممبرز تھے وہ خود ان کا لائف سٹائل یا ان کی کوالٹی آف لائف کہاں سے کہاں چلے گئے. اب یہ کہانی ہے اور یہ ٹرو کہانی ہے، بالکل آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کی بلڈنگز دیکھ سکتے ہیں، آپ ستیش مگر جو ہے اس بندے کا پروفائل دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اس نے بڑی جگہوں پہ یہ اس کو ریپلیکیٹ کیا، اور کھرب پتی اور بڑا بزنس مین ہے انڈیا کا اس وقت. لیکن اس سارے کھیل کے اندر جو ایک چیز دلچسپ ہے وہ کہانی ہے. اب دیکھ لیں، میں نے یہ کہانی سٹارٹ کی اور اس کے بعد فوری طور پہ آپ اٹریکٹ ہو گئے، اور اٹریکٹ ہونے کے بعد آپ نے پوری کہانی سنی، اور کہانی سننے کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں بہت سارے بزنس پلان بھی بننا شروع ہو گئے ہوں گے. کہانی جو اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. کہتے ہیں دنیا کا جو سب سے بڑا بزنس ہے وہ سٹوری ٹیلنگ ہے. اگر آپ کو کہانی بنانی اور کہانی سنانی آتی ہے تو آپ ہر بزنس میں کامیاب ہیں. دنیا میں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو کہانی بنانی آتی ہے، کہانی بیچنی آتی ہے. اس کائنات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میٹر سے نہیں بنی ہوئی، یہ کہانیوں سے بنی ہوئی ہے. دنیا کا کوئی مذہب آپ دیکھ لیں، اس کے اندر کیا ہے؟ کہانی ہے. آپ کوئی سائنٹیفک ریولوشن دیکھ لیں، اس کے اندر کیا ہے؟ کہانی ہے. کوئی آئنسٹائن کی کہانی ہوگی، کوئی نیوٹن کی کہانی ہوگی، کوئی ایڈیسن کی کہانی ہوگی، سب کہانیاں ہوں گی. اور اگر ان کہانیوں کو آپ نکال دیں تو پھر کچھ بھی نہیں بچتی، پھر ہر چیز ضائع ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ جو قرآنی واقعات ہیں وہ کیا ہیں؟ قرآنی واقعات، قرآنی کہانیاں، اور ان کو بیان کرنے کا ایک ڈھنگ ہے، اور اس کو جب انسان سنتا ہے تو ان واقعات کی رو میں بہتا چلا جاتا ہے، اور اسی کے اندر سے پھر قدرت اسے میسج دیتی ہے کہ اللہ کی طرف لوٹو گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ نقصان میں، ورنہ خسارے میں رہو گے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کا کوئی مذہب جو ہے وہ کہانیوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. کوئی ایجاد، سائنس جو ہے وہ کہانی کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتی. کوئی سیولائزیشن جو ہے وہ کہانیوں کے بغیر نہیں چلتی. بلکہ کہا جاتا ہے کہ جب سیولائزیشن کمال پہ پہنچتی ہے، نقطہ کمال پہ پہنچتی ہے، تو وہ کہانیاں تخلیق کرتی ہے. جیسے کہ بغداد کا ایک دور تھا، جیسے عباسی خلیفہ جو تھے اس کے ظاہر عباسی تھے اور ان کی بہت بڑی سلطنت تھی عباسیوں کی. تو اس زمانے میں کیا ہوا، ہر چیز سیٹل ہو گئی تو وہ الف لیلہ ایک کہانی بنائی گئی جس کے اندر 1000 داستانیں تھیں، 1000 کہانیاں تھیں. وہ اس دور میں لکھی گئی. اس کے ساتھ ساتھ ایران کا ایک دور تھا جس کے اندر آپ دیکھ لیں شرازی، سعدی شرازی جو ہیں، انہوں نے گلستان لکھی، بوستان لکھی. کیا تھی؟ کہانیاں تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حافظ شرازی تھے، انہوں نے کیا لکھی؟ مثنوی لکھی. مثنوی کے اندر کیا ہے؟ کہانی ہے. اور اس سے پہلے اگر آپ جائیں تو وہاں پہ پھر ہر طرف آپ کو کہانی نظر آئے گی. اسی طرح چائنا کی سیولائزیشن ہے، کیا کہانیاں ہیں. یورپین سیولائزیشن ہے، کیا کہانیاں ہیں. امریکن سیولائزیشن کیا ہے؟ کہانیاں ہیں. سب کانٹیننٹ کی سیولائزیشن ہے، کیا کہانیاں ہیں. ہڑپا و موہنجو-دڑو کیا ہے؟ کہانی ہے. تو یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں نا، یہ سب سے بہترین میڈیم ہوتا ہے کمیونیکیشن کا. اگر آپ کو کہانی سنانی آتی ہے تو آپ نے پھر دنیا میں ہر چیز بیچ لینی ہے. پھر آپ جہاز بھی بیچ لیں گے، پھر آپ جانور بھی بیچ لیں گے، پھر آپ مٹی بھی بیچ لیں گے.
اور اگر آپ کو کہانی بنانی نہیں آتی، سٹوری ڈیولپ کرنا نہیں آتا، تو آپ اگر سونے کے ڈھیر پہ بھی بیٹھے ہوں گے تو آپ اس کو بیچ نہیں سکیں۔ تو کمیونیکیشن جو ہوتی ہے نا، اس میں سب سے بہترین ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس کہانی ہونی چاہیے، اور کہانی بنانے کا آپ کے پاس فن ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کے پاس یہ فن آ گیا تو پھر آپ زندگی میں ناکام نہیں ہوتے۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ ارب پتی بننا چاہتے ہیں یا کھرب پتی بننا چاہتے ہیں تو آپ کچھ نہ کریں، کچھ نہ بیچیں، نہ فیکٹری لگائیں، نہ آپ ٹریڈنگ کریں، نہ آپ اپنی زمین کے اوپر کھیتی باڑی کریں، کچھ نہ کریں۔ آپ کو صرف سٹوری ٹیلنگ کا آرٹ آنا چاہیے، آپ کے پاس کہانیاں بنانے کا فن ہونا چاہیے، اور کہانی کریٹ کرنے کا فن ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ نے کر لیا یہ، تو آپ کو ارب پتی بننے میں، کھرب پتی بننے میں کوئی شخص روک نہیں سکے گا، کیونکہ اس دنیا میں صرف کہانیاں بکتی ہیں۔ کمیونیکیشن کا ہم کورس سٹارٹ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا چوتھا کورس ہے۔ 24 مہینوں کا ہمارا ایک پروسیس چل رہا ہے، اور جو ابھی ہمارا کورس ختم ہوا ہے، انکم گروتھ کا کورس تھا، اس کے اندر ہم نے تقریباً 18 ویڈیوز بنائی ہیں، اور اس کے اندر سب لوگوں کو یہی بتایا ہے کہ آپ اگر بچے ہیں تو بچپن میں آپ انکم گرو کرنے کا یا سیونگ کرنے کا فن کیسے سیکھ سکتے ہیں، کیسے اس کی عادت ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ خواتین ہیں تو گھر کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں، اور اگر آپ بزرگ ہو گئے ہیں تو آپ کو کون کون سی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کون سی آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، اور کام آپ کو کتنا کرنا چاہیے، پیسے آپ کو کتنے بچانے چاہیے، اور ان پیسوں کو ری انویسٹ کیسے کرنا چاہیے، کتنے انسان کو بزنس کرنے چاہیے اور کتنی انویسٹمنٹس کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کہاں کہاں سے اپنے اخراجات کنٹرول کر کے اپنے پیسے جو ہے اس کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں، اور میوچل فنڈز کیا ہوتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹس کیا ہوتے ہیں، اور انویسٹمنٹس کیا ہوتی ہیں، سارا ہم نے پورا مہینہ جو تھا یہ کورس ہم نے کیا۔ اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے یہ کورس کے پارٹیسپینٹس ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوا ہوگا اس کا انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے کوئی ایسی غیر حقیقی چیز بیان نہیں کی کہ جس سے جو پریکٹیکلی اویلیبل نہ ہو یا پریکٹیکلی فیزیبل نہ ہو۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ صرف وہی چیزیں دکھائی جائیں، وہی چیزیں بتائی جائیں جس کو آپ فوراً امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، یعنی آپ اٹھیں اور جا کے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں اور اس کے رزلٹس آنے شروع ہو جائیں۔ اب ہمارا چوتھا جو کورس ہے وہ کمیونیکیشن کا ہے۔ جب یہ کورس ہم ڈیزائن کر رہے تھے تو مجھے پتا تھا کہ اس کے اندر لوگ کم انٹرسٹ لیں گے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ بزنس ڈیولپ کرنا اور پیسے کمانا ہے۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی ایک رات کے اندر امیر ہونا چاہتا ہے، اور اگر آپ ان کو یہ بتائیں نا جی ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے جس سے آپ ایک رات میں امیر ہو سکتے ہیں، تو وہ سب کچھ داؤ پہ لگا دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ڈبل شاہ جیسے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو ایک سبز باغ دکھاتے ہیں، اور یہاں پہ ہر شخص سبز باغ دیکھنے کے لیے اور اس کے اندر گھسنے کے لیے اور اس کا حصہ بننے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس بیچارے کے جو تھوڑے بہت پیسے وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے پتا تھا کہ جب ہم کمیونیکیشن کا لانچ کریں گے کورس تو اس میں کم لوگ آئیں گے یا انٹرسٹ کم لیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو ظاہر ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہے، جبکہ کمیونیکیشن ہی سب کچھ ہے۔ جانور میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ایک شیر، ہاتھی، چیتا، خرگوش یا کھوتا، اور اس میں اور ہم انسانوں میں کیا فرق ہے؟ وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، انہوں نے کیا ایکسپیرینس کیا ہے۔ مثلا جانور یا جو شیر ہے، اب شیر نے ہر قسم کا جانور جو ہے نا اس کو شکار کیا ہوتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ لومڑی کا گوشت کس قسم کا ہے، سور کا گوشت کس قسم کا ہے، ہاتھی کا گوشت جو کس قسم کا ہے، اور جو خرگوش ہے اس کا گوشت کس قسم ہے، یعنی وہ پریکٹیکل ہو گیا۔ لیکن وہ دنیا میں کسی کو بتا نہیں سکتا کہ میں خرگوش کو کیوں شکار نہیں کرتا، یا میں ہاتھی کے اوپر کیوں نہیں اس کو کھاتا، کیوں نہیں میں اس کے اوپر اٹیک کرتا، میں کیوں ہرن یا بکریاں یا اس ٹائپ کے جو جانور ہیں جن کی ٹانگیں پتلی ہیں میں ان کو کیوں شکار کرتا ہوں، اور جو موٹی ٹانگوں والے ہوتے ہیں ان کا جو گوشت ہے مجھے کیوں نہیں اچھا لگتا، کیوں نہیں سوٹ کرتا، اور اس لیے میں اسے ان کے اوپر حملہ نہیں کرتا، یا وہ پھرتے بھی رہیں تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ یا وہ اس نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ 1000 اگر نیل گائیں ہوں گی یا گائے ہوں گی یا بھینسیں ہوں گی، ان میں سے کون سی بھینس ہوگی جس کو میں فوکس کر کے اس کے اوپر اٹیک کروں گا اور باقی سب کو چھوڑ دوں گا، اور صرف اسی کے اوپر کیوں اٹیک کروں گا۔ وہ آج تک کسی کو بتا نہیں سکا، جبکہ پہلے وہ ایک اونچائی پہ بیٹھے گا، اونچی جگہ پہ، سامنے جو ریوڑ ہے دیکھتا رہے گا، ان میں سے کسی ایک کو آئیڈینٹیفائی کرے گا، اور آئیڈینٹیفائی کر کے صرف اسی کے اوپر اٹیک کرے گا۔ اب وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیوں کرے گا اور صرف اسی کے اوپر کیوں اٹیک کرے گا، وہ آج تک کسی کو بتا نہیں سکا۔ ہم نے صرف اندازے لگائے، اور اندازے بھی انسان نے لگائے ہیں، کیونکہ انسان کمیونیکیٹ کر سکتا ہے
اور اس نے اندازہ لگا کے ڈیٹا جمع کر کے اس نے کتابیں لکھ کے یہ بتایا کہ شیر کس طرح کسی کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور کس طرح اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے، کس طرح اس کو فوکس کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے اندازے ہیں۔ شیر کا پرسپیکٹیو کیا ہے آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ گدھا جو ہے نا بہت زیادہ بوجھ کیوں اٹھا لیتا ہے، چپ کر کے اٹھا لیتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اس بوجھ تلے مارا جاؤں گا، دب جاؤں گا، اور لیکن اس کے باوجود بوجھ اٹھاتا رہتا ہے اور اس کے اوپر انکار نہیں کرتا، کوئی بہانے بازی نہیں کرتا۔ کیوں؟ آج تک کھوتے نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ اور اسی طرح خرگوش جو ہے وہ کیوں چھلانگیں لگاتا ہے، اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے خطرہ آ رہا ہے میری طرف، اور اپنے کیوں کان اپنے اٹھا لیتا ہے اور کیوں کانوں سے محسوس کر لیتا ہے کہ خطرہ اس کے بہت قریب پہنچ گیا، اور کیوں وہ چھلانگ لگا کے جو قریب ترین بل ہوتا ہے اس کے اندر گھس جاتا ہے۔ آج تک ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ خرگوش نے بتایا نہیں، اور خرگوش نے کیوں نہیں بتایا، چیتے نے کیوں نہیں بتایا، کھوتے نے کیوں نہیں بتایا، شیر نے کیوں نہیں بتایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت نے انہیں کمیونیکیشن کا فن ہی نہیں دیا۔ یہ صرف انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور کمیونیکیشن کا فن دیا۔ یہ کمال ہے انسان کا۔ اور اگر ہم اس فن کو نہیں سیکھتے، یا ہمیں یہ فن نہیں آتا، یا اس کے جو الفابیٹس ہیں، جو اس کے حروف تہجی ہیں، اگر ہم اس کو نہیں سیکھ پاتے تو ہم میں اور کھوتے میں فرق کوئی نہیں ہوگا۔ کیونکہ کھوتا جو ہے وہ بھی اپنی رائے نہیں دے سکتا، وہ بتا ہی نہیں سکتا، وہ اپنی کہانی سنا ہی نہیں سکتا، اور ہم بھی اپنی کہانی نہیں سنا پا رہے، ہم بھی اپنی کہانی نہیں بنا پا رہے، ہم بھی کسی کو کنونس نہیں کر پا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لینگویج ہوتی ہے نا جی، ذہن میں رکھیں کہ 97% ہماری جو زبان ہے وہ ہماری باڈی لینگویج ہے۔ مثلا فرض کر لیں کہ آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک موبائل فون خریدنے کے لیے گیا ایک دکان پہ، موبائل فون، تو وہ میں نے اپنی والدہ کے لیے خریدنا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میرے موبائل لا دو۔ میں اٹھ کے ایک شاپ پہ گیا۔ میں شاپ کے جب اندر داخل ہوا تو 3 سیلس مین تھے، وہ تینوں موبائل فون کے اندر گھسے ہوئے تھے اور لگے ہوئے تھے، اور پیچھے ان کا باس تھا جو مالک تھا دکان کا، وہ بھی اپنے موبائل فون کے اندر گھسا رہا۔ میں دکان کے اندر گیا، گھومتا رہا، پھرتا رہا، کسی سیلس مین نے میری طرف توجہ نہیں دی، تو میں چپ کر کے نکلنے لگا تو ایک دم چونک کے کہنے لگے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، کدھر جا رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا جی میں جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے کیوں آئے تھے؟ میں نے کہا میرا دماغ خراب تھا، میں صرف آپ لوگوں کو دیکھنے آیا تھا کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ آئیں نا، بتائیں۔ میں نے کہا کوئی چیز نہیں خریدنی۔ اب کیوں؟ ان کی باڈی لینگویج جو تھی اس میں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو مالک ہے وہ بھی بڑا نالائق ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ گاہک ہے تو ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اور جو اس کے ملازم ہیں اس نے ان کو بھی ٹرین نہیں کیا، ان کو بھی اپنے جیسا بنا لیا ہے۔ اب یہ لیسٹ بادر ہے، ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ یہ دکان ہے، انہوں نے کھولی ہوئی ہے، اس کا کرایہ دینا ہے، اس کا بجلی کا بل دینا ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ کمائی جو ہے یا گاہک جو ہے اس کو لفٹ نہیں کروا رہے۔ تو جاتی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس دکان سے کوئی چیز نہیں خریدنی۔ یہ میں نے کیسے فیصلہ کیا؟ اس لیے فیصلہ کیا کہ ان کی باڈی لینگویج اچھی نہیں۔ اب وہ بولے نہیں ہیں، لیکن جو ان کا انوائرمنٹ تھا اس نے کمیونیکیٹ کر دیا مجھے کہ ان لوگوں سے چیز خریدنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو وہ یہ جو باڈی لینگویج ہے 97% ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ ہماری کمیونیکیشن اسی کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے۔ میں ابھی کھانا کھا رہا تھا تو فرق میرے ساتھ تھا اور میرا بیٹا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ جب کوئی فلم ہوتی ہے نا، آپ آج سے فلم کو دوسرے اینگل سے دیکھیے گا، اس کے اندر کوئی کریکٹر آتا ہے۔ اب جو کریکٹر آتا ہے تو وہ بولنے سے پہلے ایک اپنا امپریشن کریٹ کرتا ہے سکرین کے اوپر، اپنے حلیے سے، اپنی باڈی لینگویج سے۔ تو آپ کو پہلے وہ چلتا ہوا نظر آتا ہے بولنے سے پہلے، اور اس کا جو لباس ہوتا ہے، اس کے جو جیسچرز ہوتے ہیں، اس سے آپ اسیس کرتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اور جب آپ اس کو اسیس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ بولتا ہے، پھر وہ کہانی کو آگے لے کے جاتا ہے۔ اور یہ جو چیز ہے نا، یہ عام سوسائٹی کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ آپ فرض کریں کہ آپ سی او بننا چاہتے ہیں، آپ ایک کمپنی کے سی او، تو پھر آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا لباس، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، اس کے اندر نظر آنا چاہیے کہ آپ سی او ہیں، آپ باس ہیں اس پورے امپائر کا۔ اور اگر آپ نے یہ نہیں سیکھا اور آپ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہی، تو آپ پوری زندگی نہ باس بن سکیں گے، نہ آپ آنر بن سکیں گے، وہ آپ کے پاس کتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ نے وہ فن سیکھا ہی نہیں جس سے پتہ لگنا چاہیے۔ اسی طرح اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں یا کسی شاپ پہ جاتے ہیں، کسی فیکٹری میں جاتے ہیں، تو پوچھتے ہیں جی آپ کا باس کون ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ کیوں نہیں چل رہا کہ باس کون ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باس جو ہے اس نے کمیونیکیشن سیکھی ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیسے لوگوں کو بتانا ہے کہ میں باس ہوں۔ اور اگر اس نے سیکھی ہو تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ داخل ہوں گے، آپ فوراً آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ یہ باس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بیہیویئر، اس کی ڈریسنگ، اس کا کانفیڈنس، اس کی کمیونیکیشن،
وہ سب چیزیں پورے انوائرمنٹ کو بتائے گی کہ آم دا باس. اب یہ اگر آپ کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا، یا اکثر ایسا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی ہے اور کھڑی ہوئی ہے اور لوگوں کو پوچھنا پڑتا ہے یہ گاڑی کس کی ہے، جبکہ وہ مالک جو نظر آنا چاہیے. اب میرا ایک دوست تھا اور اس کا کمال یہ تھا کہ اتنا سوٹڈ بوٹڈ ہوتا تھا اور غریب آدمی تھا، ویسے تو ہم سارے غریب تھے اس زمانے میں، لیکن وہ ایک سوٹ اس نے خریدا تھا لیکن بڑا زبردست روز استری کر کے جوتے پالش کر کے. جب بھی ہم کسی جگہ جاتے تھے نا تو سب سے زیادہ لوگ اسی کو نوٹس کرتے تھے، اسی سے بات کرتے تھے. اور اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی جگہ کھڑا ہوا ہے نا سوٹ شوٹ پہن کے، تو گاڑی قریب ہے تو وہاں پہ لوگ آ کے کہتے تھے سر آپ گاڑی ذرا سائڈ پہ کر لیں، میں نے یہاں سے ہم نے اپنی گاڑی نکال لی. اب جب اس گاڑی کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ باڈی سے اپنے باڈی لینگویج سے اس طرح لگتا تھا جیسے یہ جو ساری کاریں کھڑی ہیں نا یہ اسی کی ہیں. جب کہ ہم موٹر سائیکل پہ آتے تھے یا بسوں پہ ان زمانے میں یا ویگنوں پہ دھکے کھاتے تھے. تو کیا تھا وہ اپنی باڈی لینگویج سے اس نے ایسا ایک امپریشن کریٹ کیا ہوا تھا کہ لوگ اسے مالک سمجھتے تھے. کسی بلڈنگ سے اتر رہا ہوتا تھا تو لوگ اس کو سر کہہ کے مخاطب ہوتے تھے. کیسے؟ اس نے ایک امپریشن کریٹ کیا اور بعد میں وہ سی او بنا، ہم سے بہت آگے نکلا لائف میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک امپریشن کریٹ کر لیا تھا اور اس کی پرسنالٹی اسی ٹائپ کی بن گئی ہوئی تھی. تو یہ جو کمیونیکیشن ہے سر یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور یہ بیسکس ہے آپ کی سویلائزیشن کے اندر، آپ کی کامیابی کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کمیونیکیٹ کرنا نہیں جانتا تو وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کچھ بھی کر لے. اب جو عرب ہے نا دیکھیں کتنی دولت ہوتی ہے ان کے پاس، کتنا تیل ہے ان کے پاس، لیکن وہ اپنی جو باڈی لینگویج ہے اس سے وہ اپنے آپ کو آج تک اپنے آپ کو امیر ثابت نہیں کر سکے. اور لوگ ابھی تک ان کو اگنور کر دیتے. کیوں اگنور کر دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو امیر آدمی ہے ان کے اندر وہ نظر ہی نہیں آتا کہ ایک خوشحال آدمی ہے، رائس آدمی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی باڈی لینگویج کو ری شیپ ہی نہیں کیا، وہ اس کو ڈیزائن ہی کر سکے. اور انہیں پھر اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ اس کو گھڑی دے دی اتار کے، اس کو 1 ملین ریال دے دیا، اس کو کہا کہ چلو $1 بلین تمہیں دے دیتا ہوں، کسی کو کھانا کھلا دیا بہت لمبا چوڑا، کسی کا کہا چاہ میرا گھر لے جائے، میری گاڑی لے لے. تو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے انہیں اس ٹائپ کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پڑتے ہیں، جبکہ ان کی پرسنالٹی سے نظر آنا چاہیے. سیم اسی طرح یہ جو آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں نا تو اگر کوئی آدمی بہت پازیٹیو ہے اور ولی اللہ ہے تو اس کو کہنا تو نہیں پڑتا کہ میں ولی اللہ ہوں یا میں پازیٹیو ہوں یا یہ سارے لوگ میری وجہ سے آئے ہوئے ہیں. جو ہی بندے داخل ہوتے ہیں سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا اپنی باڈی لینگویج سے بتاتا ہے. سیم اسی طرح جب آپ نے کسی کو مخاطب کرنا ہے تو وہ جو پہلے لفظ ہوتے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح مخاطب کرتے ہیں. کسی آدمی کی اٹینشن لینی ہے آپ نے کیسے، 2 میں ٹپس آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ نے کسی کی اٹینشن حاصل کرنی ہے تو جب وہ بول رہا ہو تو نہایت خاموشی سے اس کی طرف دیکھنا شروع کرتا ہے اور ایسا امپریشن دے کے آپ بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ وہاں 25 لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ صرف آپ سے مخاطب ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ڈیولپ کر لیا اور ایک کمیونیکیشن انویزیبل جو کمیونیکیشن ہے آپ دونوں کے درمیان ڈیولپ ہوگی. اسی طرح اگر کوئی آدمی اسے آپ کنفیوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے یہاں دیکھنا شروع کر دیں. آپ کو محسوس ہو نا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ صرف اس کے اس جگہ پہ دیکھنا شروع کر دیں، تھوڑی دیر بعد وہ ان ایزی ہو جائے گا. سیم اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ سچ نہیں بول رہا تو اس کو جانچنے کا بڑا آسان حل ہے. آپ اس سے کہیں کہ جی آپ ذرا مہربانی کر کے اپنی بات رپیٹ کر دیں گے، میں انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا. آپ نے صرف یہ کرنا ہے، اس کے بعد گڑبڑ آ جائے گا، کیونکہ وہ بات جو ہے نا وہ اس نے فیبریکیٹ کی ہوئی ہے. اب جو فیبریکیٹ بات ہے اس کو دوبارہ وہ جب دہرائے گا تو وہ اس کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ظاہر سوچ کے تو نہیں بولا، تو اس کے بعد گڑبڑا جائے گا. اسی طرح اگر آپ نے مثلا کسی آدمی کو مخاطب کرنا ہے تو آپ کے پاس 2 لفظ ہیں، کہیے گا اے سر بات سنیے گا، ایکسکیوز می لفظ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، معافی چاہتا ہوں میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. ایسے ہی نا یہ ایسے اسٹیریوٹائپ الفاظ ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کمیونیکیشن کو ڈسٹرائے کرتے ہیں. اس کے بدلے میں آپ کو کچھ ٹیکنیکس بتاتا ہوں. آپ جائیں اور فوری طور پہ کہیں کہ سر دیکھیں اس پورے کمرے میں مجھے آپ شاندار انسان نظر آئے ہیں، مجھے لگا ہے کہ آپ سے بات ہو سکتی ہے، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں. اب سب سے پہلے آپ نے کیا کیا، تعریف کی اس کی. اور اگر اس نے سوٹ بڑا اچھا پہنا ہوا ہے تو اسے کہنا سر کیا زبردست شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے سر آپ نے، ماشاءاللہ کہاں سے لی ہے آپ نے، خود بنوائی ہے آپ نے، یا مجھے لگتا ہے کہ آپ نے خود بنوائی ہے، خود ڈیزائن کروائی ہے. اب دیکھیں یہ مخاطب ہونے کا بڑا آسان اور سمپل طریقہ ہے. تو وہ بندہ جو نا اس کو اچھا لگے، کیونکہ ایک آدمی صبح تیار ہو کے آیا، وہ کیوں تیار ہو کے آیا؟ اسی لیے آیا کہ لوگ نوٹس کریں، اور آپ نے اس کو نوٹس کر لیا.
سیم اس طرح میں کسی دفتر میں جاتا ہوں نا تو وہاں پہ جو بڑی ویزیبل چیز ہوتی ہے نا، وہ پینٹنگ لگی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں جی کیا زبردست پینٹنگ ہے، بس وہ جس نے بھی لگائی ہوتی ہے فوری طور پہ میری طرف آ جاتا ہے، قائل ہو جاتا ہے اور میرے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر میں اس سے پوچھتا ہوں، وہ میرا مسئلہ بھی حل کرتا ہے. تو یہ جو ایک کنیکشن ہے نا، امیجیٹ کنیکشن، اس کی بڑی ٹیکنیکس ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہیں. اس طرح سیلز، یعنی سیلز کرنا جو ہے اس کی ٹیکنیکس ہیں. مثلا میں جب چائنا جاتا ہوں یا جاپان جاتا ہوں تو 2 ملک سیلز میں نمبر 1 ہے ان دا ورلڈ. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہی بندہ یا کوئی شخص ان کے دفتر کے اندر داخل ہوتا ہے یا ان کی دکان کے اندر داخل ہوتا ہے تو سواگت اتنا زبردست کرتے ہیں اس کا، اور اس زبردست طریقے سے اس کو ویلکم کہتے ہیں کہ بندہ قائل ہو جاتا ہے. اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہاں سے چیز نہ خریدی تو میری ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو جائے گی. تو وہ نہیں، وہ اس قدر پیار سے، محبت سے، جھک کے، ہاتھ جوڑ کے پورے کا پورا دفتر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بندہ متاثر ہو جاتا ہے ان سے. اب یہ دیکھیں، آپ کا تعارف ہے، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کریں، بس جو آپ کی دکان ہے یا آپ کی جو فیکٹری ہے یا آپ کا جو سٹور ہے اس کے اندر جتنے لوگ ہیں نا، ان سب کو کہنا ہے کہ کسی بھی گاہک نے اگر یہاں پہ پاؤں رکھ دینا ہے تو آپ سب نے 6 کے 6 لوگوں نے اٹھ کے جا کے انہوں کہنا ہے ست بسم اللہ، بھائی جان آؤ تشریف لے آؤ، تشریف لے آؤ، آپ اندر آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں. اور پھر ان کو بٹھانا ہے. چیز کے بارے میں ان سے کہنا ہے جی پانی لیں گے آپ، ٹھنڈا چائے وغیرہ، اور آپ نے تھرماس ایک چائے کا بنوا کے رکھ لینا وہاں صبح سے لے کر رات تک کے لیے. اور یا پھر اگر گرمی ہے تو آپ ایک شربت کا پورا بالٹی آدھی بنوا کے رکھ لیں، اس کے اندر برف ڈال دیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے. اور جو بھی شخص آنا ہے نا، آپ نے فوری طور پہ اس کو پانی کا گلاس دے دینا ہے اور انہیں کہنا جی آپ اس سائڈ پہ بیٹھ جائیں، یہاں پہ ہوا اچھی آتی تو آپ گرمی سے آئیں تاکہ آپ تھوڑا سانس لیں. وہ کہے گا میں چیزوں سے کہیں جی چیز دے دیتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پہلے آپ سانس لیں. اب وہ ٹک کے بیٹھ گیا، اور اگر اس سے چیز نہیں بھی لینی تو آپ یقین کریں آپ سے لے جائے گا، کیونکہ آپ نے جو ویلکم دیا نا اس کو، وہ بڑا زبردست ہے. سیم اسی طرح جب کوئی چیز لے کے جائے تو اس چیز کا لفافہ جو آپ خود اٹھائیں اور اٹھا کے دروازے کے باہر اس جب وہ پہنچے تو اس کے حوالے کریں. اور اس چیز سے بھی آپ یقین کریں کہ آپ پوری زندگی کے لیے اس کے ساتھ ایک بانڈ کریٹ کر لیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی کمیونیکیشن کے ٹپس ہیں جو سیلز کے لیے ہیں، آفس کے اندر کام کرنے کے لیے ہیں، اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، جو سٹوری میکنگ ہے، سٹوری بلڈنگ ہے، جو سٹوری ٹیلنگ ہے وہ ہے. تو ہمارا جو کورس ہے وہ 15 تاریخ سے سٹارٹ ہو رہا ہے کمیونیکیشن کا. اس کے اندر ہم آپ کو یہی ٹیکنیک سکھائیں گے. اور اگر آپ کے بچے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ ان کو شامل کریں اس کورس کے اندر. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی سے فاؤنڈیشن بن جائے گی بچوں کی، اور زندگی میں وہ پھر کبھی ناکام نہیں ہوں گے. آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، کمیونیکیشن چاہیے. آپ جاب کرنا چاہتے ہیں، کمیونیکیشن چاہیے. آپ نے کوئی رشتہ کرنا ہے، کمیونیکیشن چاہیے. آپ نے کوئی رشتہ توڑنا ہے، کمیونیکیشن چاہیے آپ کو. اور اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے، کمیونیکیشن. کہانی ہوگی، کمیونیکیشن کا آرٹ آتا ہوگا تو آپ کے اندر کانفیڈنس آ جائے گا. کانفیڈنس آ جائے گا تو آپ اس پوری کائنات کے اندر، اس پوری سرزمین زمین کے اوپر آپ آگے نکل جائیں گے، بہت آگے نکل جائیں گے. کوئی شخص آپ کا راستہ نہیں روک سکے گا. اور اگر کمیونیکیشن نہیں ہوگی تو آپ ختم ہو جائیں گے. وہ یاد رکھیں کہ دنیا میں وہ سارے مذہب ختم ہو گئے ہیں جن کی کمیونیکیشن کمزور تھے، اور دنیا میں سارے وہ مذہب کامیاب ہو گئے جن کی کمیونیکیشن تگڑی تھی. تو کمیونیکیشن، ابلاغیات یا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیوٹی سیکھنا اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کی اسکرین پہ نمبر آ جائے گا، تھوڑی دیر بعد ہم اس کو دوبارہ اپلوڈ کریں گے، ابھی لائیو ہے. تو اس کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس پہ کانٹیکٹ کریں. 15 سے ہمارا یہ کورس سٹارٹ ہو جائے گا، 1 مہینے کا ہوگا. 15 سے 17 ہمارے لیکچرز ہوں گے. ہر لیکچر کے اندر ہم آپ کو کوئی نہ کوئی لیسن سکھائیں گے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنائے کہ جو میرا خیال ہے وہ واقعی میٹیریلائز ہو جائے. میرا خیال یہ ہے کہ اس کورس کے بعد آپ کمیونیکیشن کے معاملے میں بہت آگے چلے جائیں گے. بس آپ نے جو ہم تجاویز آپ کو دیں گے، آپ نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. امپلیمنٹیشن کے بغیر ہر تلوار جو ہوتی ہے وہ لوہا ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہر بندوق جو ہے وہ ایک بس نمائشی سی چیز ہوتی ہے، ایک نالی سی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا لگا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں. پین جو ہوتا ہے، بند پڑا ہوا پین، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ نے اس کی کیپ اتار کے اس سے لکھنا شروع کر دیا تو دنیا کا شاہکار آپ تخلیق کر سکتے ہیں. آپ نے اگر اس کو امپلیمنٹ کر لیا تو آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. بہت شکریہ. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی ہے.